بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرناتا شہر کے مرکزی قبرستان میں ایک خستہ حال نوجوان ایک قبر کے سرانے آنکھیں بند کیے بیٹھا دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے سنہری بال گرد آلود اور بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر اندرونی اذیت و تکلیف کے آثار قدرے نمایاں تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دعا ختم کی اور قبر کے اوپر اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہری سانس لی، گویا کہ جیسے وہ اس قبر کے مکی کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اس کی بند آنکھوں میں سے آنسو بہہ کر اس قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا، وہ دیکھو، وہ دوبارہ وہیں قبر پر بیٹھا ہوا ہے، پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ امیر گرناتا کے سپاہی تیزی سے دوڑتے اور راستے میں آنے والی قبروں کو پھلانگتے ہوئے اس نوجوان کی طرف بڑھے۔ اس نوجوان نے گویا اس سارے شور شرابے کو سنا ہی نہ تھا۔ وہ اسی طرح اپنا سر اس قبر پر رکھے اور آنکھیں بند کیے ہوئے ساکت پڑا تھا۔ وہ لوگ اس کے قریب پہنچے اور ان میں سے ایک سپاہی نے اس نوجوان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے قبر سے علیحدہ کیا، اور پھر ان سپاہیوں نے زمین پر پڑے ہوئے اس نوجوان کو لاتوں اور مکوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان ان لوگوں سے خاموشی سے پٹتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں تھک گئے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے اس نوجوان کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، او نو مسلم موالی، آج کے بعد اگر کبھی امیر گرناتا کی مرحومہ بیٹی کی قبر کے قریب نظر آئے تو پھر تمہیں بھی یہیں زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس نوجوان کو وہیں زمین پر ادموا پڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نوجوان کا اسلامی نام احمد تھا۔ قبول اسلام سے پہلے اس کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے تھا اور اس کا نام اینجلو تھا۔ اس کا والد گرناتا ریاست کا سب سے مشہور سنگ تراش تھا۔ اینجلو بچپن سے ہی اپنے والد سے اس ہنر کو سیکھنے لگا اور نوجوان ہوتے ہوتے وہ بھی اس ہنر میں ماہر ہو گیا۔ امیر گرناتا کا ایک نیا محل تیار ہو رہا تھا۔ وہاں سنگ تراشی کے کام کے لیے اینجلو کے والد کو بھی بلوایا گیا تھا اور اینجلو بھی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ انہی دنوں امیر گرناتا اپنے خاندان کے ساتھ محل کا کام دیکھنے آیا۔ اینجلو نے ان کی سب سے بڑی اور چہیتی بیٹی شہزادی فارحہ کو دیکھا تو اس کے حسن بے مثال پر مر مٹا۔ محل کا کام ختم ہو گیا، لیکن شہزادی کے ایک دیدار نے اینجلو سے اس کا سکھ چین چھین لیا۔ اس کی زبان پر بس اب ہر وقت شہزادی کا نام رہتا تھا۔ اب وہ ہر وقت بس پتھروں کو تراش تراش کر شہزادی کے مجسمے بناتا رہتا اور ہتھوڑی کی ہر چوٹ کے ساتھ اس کی زبان سے شہزادی ہی کا نام نکلتا۔ اس کی ہر سانس فارحہ کے نام کے ساتھ آتی اور جاتی۔ نہ تو کبھی اس نے دوبارہ شہزادی کے دیدار کے لیے کبھی کوشش کی اور نہ ہی کبھی یہ چاہا کہ شہزادی بھی اس سے پیار کرے۔
وہ اپنی اس یک طرفہ محبت کی دنیا میں مگن رہتا اور ہر وقت بس شہزادی کی یاد میں کھویا رہتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والدین نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھک ہار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آخر یہ بات ہوتے ہوتے ہر زبان عام و خاص پر آ گئی۔ پھر اچانک شہر میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ شہزادی بیمار ہو گئی ہے اور اس کا مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اینجلو تڑپ اٹھا۔ وہ ہر وقت شہزادی کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جون جون دوا کی کے مذاق، شہزادی کی طبیعت دن بدن مزید بگڑتی گئی۔ امیر گرناطہ نے اپنی چہیتی بیٹی کے علاج کے لیے بڑے بڑے طبیب منگوائے، لیکن بے سود۔ آخر ایک الگ صبح شہزادی کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ یہ خبر سنتے ہی اینجلو کی پوری دنیا ہی تاریک ہو گئی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ نہ کھانے پینے کی خبر، نہ ہی سونے کی فکر۔ روزانہ دن میں کئی بار شہزادی کی قبر پر جانے لگا۔ پہلے تو لوگوں نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر اس کی حالت زار و مسلسل گریہ وزاری نے اس کے دل بے قرار کے نہا خانوں میں پوشیدہ راز آشکار کر دیے۔ اس پر مزید یہ کہ اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں داخلے پر ہی پابندی لگا دی۔ لیکن بھلا عشق نے بھی کبھی دنیاوی پابندیوں کے آگے سر تسلیم میں خم کیا ہے؟ اینجلو نے اس کا یہ حل نکالا کہ وہ دوسرے ہی دن قرطبہ کی جامع مسجد میں گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ اس زمانے میں مسلم ہسپانیہ میں جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا تو اسے موالی کہا جاتا تھا۔ اب سب لوگ اسے موالی احمد کے نام سے پکارنے لگے۔ قبول اسلام کے بعد اس نے دوبارہ قبرستان جانا شروع کر دیا۔ اب تک تو اس کے والدین اس کی سب باتیں برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کے مسلمان ہونے پر اس کے والدین سمیت پورے خاندان نے اس سے ناطا توڑ لیا۔ آخر کسی بہی خواہ نے یہ خبر امیر گرناطہ تک بھی پہنچا دی۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت کچھ سپاہی بھیج دیے جو اسے پکڑ کر امیر کے سامنے لے گئے۔ امیر نے جب اس نوجوان سے بات کی تو وہ تھوڑی دیر میں ہی بات کی تہہ تک پہنچ گیا، اور اس نے اسے کوئی سزا تو نہ دی، لیکن رسوائی کے خوف سے اس کے شہزادی کی قبر پر جانے پر پابندی لگا دی اور کچھ سپاہیوں کو تاکید کر دی کہ اگر یہ نوجوان دوبارہ شہزادی کی قبر پر جائے تو اسے اس نافرمانی کی سخت سزا دی جائے۔ شہزادی کی موت کا غم اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ چند ماہ کے اندر ہی اس کی صحت بہت خراب رہنے لگی اور وہ اپنی عمر سے بھی کئی برس بڑا لگنے لگا۔ آخر ایک روز پتہ چلا کہ احمد اینجلو بھی اس دنیا سے چل بسا، اور سب کو پتہ تھا کہ اس کی وفات کہاں ہوئی ہوگی۔ مسئلے کی مناسبت سے امیر گرناطہ کو بھی خبر کر دی گئی اور اس نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی لاش شہزادی کی قبر کے سرانے اس طرح پڑی تھی
کہ دو زانوں بیٹھے ہوئے اس کا سر شہزادی کی قبر کے اوپر رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ قبر کے گرد یوں لپٹے ہوئے تھے کہ گویا مرتے وقت بھی اس نے شہزادی کی قبر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ امیر گرناطہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس کی ساختہ آنکھوں میں غور سے دیکھا تو اسے ان بے نور بھوری آنکھوں میں حسرت و یاس کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیا۔ امیر گرناطہ تھوڑی دیر کسی سوچ میں ڈوبا خاموش رہا، پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے شہزادی کی قبر کے دائیں طرف دفن کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور آخر اس عشق کے لامکاں کو کوچہ یار میں ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا۔